Dear visitors, Assalamu alaikum. This is an Islamic YouTube channel. Here you will get the latest Islamic lecture, Quran Tilawat, Tajweed, teaching students to read Quran with proper Tajweed, helping students memorize Surah, developing a positive relationship with the students within the Islamic guidelines. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن پاک کی دوسری سورت البقرہ کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے. سورت البقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے. اس سورت کی 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں. البقرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گائے کے ہیں. اس صورت میں گائے کے واقعے کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام اس لفظ کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے. قرآن پاک کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں، آپ تجویدی قاعدہ مکمل طور پر پڑھیں. تجویدی قاعدہ اس سے پہلے ہم نے مکمل کیا تھا. تجویدی قاعدے کے تمام اسباق کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں. چلیں آئیں سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے مخارج کا خاص دھیان رکھنا ہے. کن مخارج کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، کتنا لمبا کرنا ہے یا پر پڑھنا ہے یا باریک، یہ آپ نے سبق کے ساتھ دھیان رکھنا ہے. الف لام میم. اب یہاں پر لام کے اوپر بھی مد ہے اور میم کے اوپر بھی مد ہے. میم کے اوپر تشدید ہے جسے ہم مشدد بھی کہتے ہیں. میم مشدد ہو تو غنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو ہم میم کو غنہ کر کے پڑھیں گے. الف لام میم. ذالکل کتاب، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. ذالکل کتاب، تا ہے کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر پڑھیں گے. کتاب لا ریب، صلے کا مطلب ہے ملا کر پڑھنا، جیم وقف جائز ہے. با حرف قلقلہ میں سے ہے، اگر با کو ساکن کرے تو ہم قلقلہ کریں گے، یعنی قلقلہ کے معنی ہے جنبش، یعنی حرکت سے مراد ہے کہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو، جیسے لا ریب. اگر تو ہم وقف کریں گے تو ہم اس کو لا ریب پڑھیں گے، اگر وقف نہیں کریں گے تو لا ریبہ پڑھیں گے. فیہ، اب یہاں پر فیہ کے بعد پھر جیم ہے، وقف جائز ہے، ہا ساکن ہو جائے گا تو ہم اس کو فیہ پڑھیں گے، فیہ نہیں پڑھیں گے. آیت کو ایک بار دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہدل
اب یہاں پر تنوین ہے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، تنوین کے بعد لام مشدد ہے تو اس دال یعنی تنوین کو ہم لام سے ملا دیں گے، ہدن نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم ہدل پڑھیں گے، ہدل للمتقین۔ قاف یا زیر کی حروف مدہ یا مدہ ہے تو اس کو ہم ایک الف کے برابر پڑھیں گے، کی، متقین، ہدل للمتقین۔ الذین، اب آپ جو الف دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، حمزہ کے اوپر، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، یہ الف ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے اوپر ہم عارضی حرکت لگاتے ہیں تو ہم اس کو الذین پڑھیں گے، الذین یؤمنون، حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ اور جزم ایک ساتھ ہیں تو حمزہ ساکنہ ہے، اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے، جیسے یؤمنون، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اب کاف کو بھی پر پڑھیں گے، قی، قاف یا زیر کی ہے، یا مدہ، میم واو پیش منہ، یہاں پر واو مدہ ہے، صاد کو پر پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا، میم مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کاف ہے، حروف قلقلہ میں سے جنبش کے ساتھ پڑھیں گے یعنی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو، رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں پر نون کے بعد، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہے، حروف اخفا میں سے فا آیا ہے تو اس کو ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، ينفقون۔ آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ والذین، اب یہاں پر زال یا زیر زی ہے، یا مدہ، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، زی، والذین یؤمنون، یا یہاں پر حمزہ اور جزم ایک ساتھ ہے، حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے، یؤمنون بما، چھوٹی مد ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، بما انزل، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آیا ہے، اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب من میں یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آیا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، من قبلک۔ اب کاف کے بعد با ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہ حرف ساکن ہے، من قبلک، اس میں جیم ہے، وقف جائز ہے تو کاف ساکن ہو جائے گا، ہم اس کو پورا نہیں پڑھیں گے بلکہ کاف کو ساکن کر کے اس طرح سے پڑھیں گے، من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ آیت کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ
ہم یوقنون اولئک. اب یہاں پر واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو ہم اس واو کو نہیں پڑھیں گے. کھڑا زبر حروف مدہ کے قائم مقام ہے. اولئک علی. حروف کے مخارج کا دھیان رکھیں گے تو عین کو باریک پڑھیں گے. عین کی آواز نیچے کی طرف جائے گی. علی ہدم. اب یہاں پر تنوین ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے. ہدن لفظ ہے، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے اور دال کو میم سے ملا دیں گے. ہدم میر. اس کو من نہیں پڑھیں گے، نون میم نون را زیر میر، تو ہم اس کو میر پڑھیں گے، من نہیں پڑھیں گے. جیسے ہم نے ہدم پڑھا ہے ویسے ہم اس کو میر پڑھیں گے. ہدم میر ربہم وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آیت کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں. اولئک علی ہدم من ربہم وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ان الذین، نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. ان الذین کفروا. را واو پیش رو ہے، تھوڑا سا لمبا کریں گے. کفروا سواء. اب یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. سواء علیہم انذرتہم. یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آیا ہے. اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. انذرتہم ام لم تنذرہم. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد اخفا میں سے ذال ہے، غنہ کریں گے. تنذرہم لا یؤمنون. آیت کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم. کاف کو پر پڑھا جائے گا. قلوبہم وعلی سمعہم وعلی. اب اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، حروف مدہ کے قائم مقام ہے. وعلی ابصارہم. اب با حروف قلقلہ میں سے ہے، جنبش دے کر پڑھیں گے. ابصارہم غشاوہ. یہاں پہ یا تو اب غشاوہ تم پڑھیں گے یا غشاوہ پڑھیں گے، اس لیے کہ زا حروف مجوز ہے. یہاں پر ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے. تو اگر آپ نے غشاوہ پڑھنا ہے تو آپ اس تا کو ہا میں تبدیل کر دیں گے، تا نہیں پڑھیں گے، غشاوہ. اور اگر آپ نے وقف نہیں کرنا تو آپ اس کو غشاوہ تنو پڑھیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تنوین کے بعد عین ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. عذاب عظیم. ایک مرتبہ اس رکوع کو مکمل پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدی للمتقین
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آپ بھی اس سبق کی مشق کریں اور دہرائی ضرور کریں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن پاک صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔